بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 190، آیت نمبر ہے 174 اور 175۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، تحقیق آئے تمہاری پاس، برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے دلیل، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل آ پہنچی ہے۔ وانزلنا، اور ہم نے اتارا، الیکم، تمہاری طرف، نورا مبینا، ایک واضح صاف ستھری روشنی۔ فاما الذین، پس رہے وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لے آئے، باللہ، اللہ پر، واعتصموا بہ، اور مضبوطی سے تھام لیا اس کو، فسیدخلہم، تو سو ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو، فی رحمت منہ، اپنی رحمت میں، وفضل، اور اپنے فضل میں، ویہدیہم الیہ، اور ہم دکھائیں گے اپنی طرف ان کو، اپنی طرف، صراطا مستقیما، سیدھا راستہ۔ یا ایہا الناس، اس صورت کا آغاز بھی یا ایہا الناس سے ہوا اور اختتام بھی یا ایہا الناس سے کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان آ چکا ہے۔ برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی حجت نہ رہے، ایسی دلیل جس کے بعد انسان کے سارے خدشات دور ہو جائیں۔ برہان سے ایک تو مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کے بعد حجت تمام ہو چکی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آئے، یعنی اللہ کا رسول ایک آیا، اس نے زندگی کے تمام شعبوں پہ دین اسلام پہ عمل کر کے دکھلا دیا، چاہے وہ گھریلو معاملات ہوں، باہر کے معاملات ہوں، جہاد کے معاملات ہوں، حکومت کے معاملات ہوں، الغرض زندگی کے ہر شعبے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کو بسر کیا، طریقے ہمیں سکھلائے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا ہمارے لیے حجت بن گیا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا فلاں حکم پہ عمل نہیں ہو سکتا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کر کے دکھلا دیا۔ تو دین اسلام پہ عمل ممکن ہے، عمل آسانی سے ہو سکتا ہے، دین مشکل نہیں ہے، یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر ہمیں سمجھا دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا ایسی حجت ہے، ایسی دلیل ہے جس سے حجت تمام ہو چکی ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے دین کی سمجھ نہیں آئی۔ نمبر 2، برہان سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن نے آ کر ہمیں یہ بتلایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات برحق ہے۔ قرآن حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ عرب کے اندر چونکہ اس دور میں فصاحت و بلاغت بڑی تھی، بڑے بڑے شاعر تھے، قرآن نے آ کر سب کو چیلنج دیا، یعنی قرآن ایسی دلیل تھی جس کا چیلنج آج تک کوئی قبول نہیں کر سکا کہ قرآن جیسی کوئی ایک صورت، کوئی ایک آیت ہی لا کر دکھاؤ، سارے بے بس ہو گئے۔ تو گویا قرآن نے آ کر ثابت کر دیا اللہ کی ذات بھی برحق ہے، قرآن کا اللہ کا کلام اللہ ہونا برحق ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات برحق ہے۔ تو قرآن بھی دلیل ہے۔
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے آپ پر نور مبین اتارا۔ نور مبین سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن نے زندگی کے تمام پہلو ہمارے سامنے روشن کر دیے۔ قرآن اگر آپ بات آخرت کی کریں تو ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بھی قرآن ہے، اور آخرت کی طرف آسانی کا راستہ بھی قرآن کے ذریعے ممکن ہے۔ قرآن ایسا نور ہے جس سے ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف قرآن لے کر آیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، بِاللَّهِ اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ایمان والے، اللہ کی رسی کو تھامنے والے، اللہ کی رسی سے مراد بھی یہاں قرآن ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل اللہ سے مراد بھی قرآن ہوتا ہے۔ اللہ کی رسی سے، اللہ کی رسی کو پکڑ لو یعنی قرآن کو پکڑ لو۔ جو قرآن کو پکڑ لے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، جس نے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا، قرآن پڑھا، قرآن سنا، قرآن کے مطابق اپنے فیصلے کیے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کی، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بندہ اللہ کی رحمت میں ہے، نمبر 2 وہ فضل اللہ کے فضل میں ہے، نمبر 3 وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو صراط مستقیم جو ہے وہ عطا کرتے ہیں۔ اس کے الٹ کیا ہوگا؟ جو بندہ قرآن کو نہیں پکڑتا، قرآن نہیں پڑھتا، قرآن نہیں سنتا، قرآن کے راستے پر نہیں چلتا، تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بہت سارے مقامات پہ فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو قرآن کو چھوڑے گا وہ شیطان کے پنجے میں چلا جائے گا، ہر طرف ہر وقت اس کے پاس شیطان ہوگا جو قرآن کو چھوڑے گا۔ اور جو قرآن کو پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جب بھی شیطان اس کو بہکائے گا اچانک یاد آ جائے گا، وہ فوراً شیطان سے باہر نکل آئے گا، شیطان کے پنجے سے باہر نکل آئے گا۔ اذا هم مبصرون، اچانک اس کے پاس جس طرح ایک روشنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دل جو ہے اس کو اچانک منور کر دیں گے، نہیں بھی تو شیطان کے ہتھے چڑھنے لگا ہے، شیطان کے ہتھے نہیں چڑھنا۔ تو قرآن والوں کی مدد اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، لیکن جو قرآن سے منہ موڑتا ہے وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ نمبر 2 جو قرآن سے منہ موڑتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن وہ اندھا ہو کر اٹھایا جائے گا۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ اس کے دل کا نور، دل کا سکون، دل کا ایمان، سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے بندے کا بغیر قرآن کے۔ جس دل میں قرآن نہیں ہے وہ دل سیاہ ہے، فی قلوبہم مرض ہے، ٹھیک ہے، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اس کا دل سخت ہے۔ تو دلوں کی سختی کو دور کرنے کے لیے قرآن ہے۔ بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی، مشہور حدیث ہم نے سنی ہے، بندہ کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو نے زندگی قرآن کے مطابق نہیں گزاری، تیرا کھانا پینا حرام کا ہے، تیری دعا قبول نہیں ہوگی۔ لاکھوں روپیہ لگا کے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے بھی دعا مانگے گا، اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جو قرآن سے منہ موڑتا ہے نیکی کی توفیق کھینچ لیتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ بندے اور بندے کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اب تجھے نیکی کی توفیق نہیں ملے گی، بس ختم، دی اینڈ ہو گیا تیرا۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق نہیں دیتے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر کل قیامت کا دن ہوگا، جو لوگ قرآن کو چھوڑتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا شکوہ کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ میری قوم کے بندے انہوں نے قرآن کو چھوڑا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ قرآن نہیں پڑھتا، قرآن نہیں سنتا، قرآن پر عمل نہیں کرتا، یہ ان کی شکایت ہوگی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لگائیں گے، اے اللہ فلاں فلاں بندہ ہے انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو بہرحال قرآن پکڑنے سے اللہ کی رحمت بھی ملتی ہے، اللہ کا فضل بھی ملتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ انسان کو سیدھے راستے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ جو لوگ جملہ بولتے ہیں نا ہمارے نصیب میں ہدایت نہیں، تو یہ ہدایت ہے بھی، نصیب میں ہے، قرآن ہے۔ جب اللہ نے قرآن دے دیا تو سمجھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دیا۔ اب جو قرآن کو پڑھے گا ہدایت پر رہے گا، جو قرآن نہیں پڑھتا اسے کیسے ہدایت ملے گی؟ تو اللہ نے خود بتا دیا وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، میں ہدایت اس کو دیتا ہوں جو قرآن پکڑے گا، جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے محترم بھائیو، زندگی گزارنے کے لیے ہمارے پاس قرآن ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے قرآن کے مطابق زندگی ہوگی،
دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ قرآن کو چھوڑیں گے دنیا میں بھی رسوائی ہے تو کل قیامت کے دن بھی رسوائی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔